اب تیسری بات سنیے، نبی پاک نے وہاں پر خطاب کیا تو کیا کہا؟ آپ نے فرمایا میں وہ ہوں جس کو اللہ نے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، فرمایا ہر چیز کی خزانے کی چابیاں مجھے عطا فرما دی گئی۔ توجہ کرنا ذرا، ایک ہیں مقالید اور ایک ہیں مفاتیح۔ حضرات پڑھنے پڑھانے والے علماء بیٹھے ہیں اور آپ کے لیے بھی بات فائدے سے خالی نہ ہوگی۔ عربی میں مقالید یہ بھی چابیوں کو کہتے ہیں اور مفاتیح یہ بھی چابیوں کو کہتے ہیں۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے فرمایا یہ جو مفاتیح ہوتی ہیں نا، یہ ہوتی ہیں دنیاوی خزانوں کی چابی، اور مقالید اخروی خزانے کی چابیاں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات، سیدی اعلیٰ حضرت نے جب یہاں قلم اٹھایا نا، ہائے 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 ہائے، جگر چ ٹھنڈ نہ پہنچے تو گل ہوئی نا۔ آپ نے فرمایا آپ مفاتیح کو دیکھیں، مفاتیح کا پہلا لفظ ہے میم اور آخری ہے میم ہے۔ اور آگے مقالید کو دیکھیں، مقالید کا پہلا لفظ ہے میم، آخری ہے دال۔ میم ہے میم دال ملائیں تو محمد بنتا ہے۔ مطلب یہ ہے زمین کے خزانے ہوں تو چابیاں وہ بھی مصطفیٰ کے پاس ہے، اگر آخرت کے خزانے ہوں تو چابیاں وہ بھی مصطفیٰ کے پاس ہے۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کو ہمارے برادر عزیز حاجی محمد ظفر اقبال صاحب آپ نے اور آپ کے والد بزرگوار عاشق رسول بابا جی محمد اسحاق صاحب اور آپ کے اہل خانہ نے اور آپ کی ساری ٹیم نے مل کر اس کو ترتیب دیا ہے۔ اور میرے بھائی جان بتا رہے تھے کہ یہ ہمارا 46واں پروگرام ہے، اس سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم اس پروگرام کو قبول فرمائے اور جس باقاعدگی کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، اللہ کریم اس میں دوام اور تام نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس محفل کی برکات و ثمرات نصیب فرمائے۔ آپ جتنے حضرات تشریف فرمائے نا جی، آپ کی خدمتوں میں گزارش ہے، میں ہوں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ، اگر آپ چھوٹے بچے بھی باتیں کریں گے تو میں تقریر نہیں کر پاؤں گا، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں۔ یہ آمد و رفت، یہ اشارے کرنا، یہ سب اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے میری بات سنیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پورا 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ ہم کلام رہوں، لیکن یہ کہ آپ نے دوسرا موبائلوں سے نکل کے آپ نے میری بات سنی ہے، موبائلوں میں آپ رہے تو میں تقریر نہیں کر پاؤں گا۔ میری ایک عادت ہے، میں کلاس میں بیٹھتا ہوں تو توجہ اگر ادھر ادھر ہو جائے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ میرے حال پہ آپ نے مہربانی کرنی ہے، کریں گے، مجھے امید ہے آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ جو تقریریں ہوتی ہیں نا، یہ کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتی، یہ تربیتی نشست ہوتی ہے جس میں سے ہم نے کوئی سیکھنا ہوتا ہے۔ تو جب ہماری توجہ ہی دائیں بائیں رہے تو پھر ہم کیا سیکھیں گے؟ تو یہ آپ کے بھلے کے لیے میں نے عرض کیا ہے۔ کیا میں امید کروں کہ آپ مجھ طالب علم پہ شفقت فرمائیں گے؟ بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ آئیے میں ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے، زیادہ پڑھیں گے تو برکات بے شمار ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے میرات المناجی میں لکھا ہے، اگر کوئی بندہ درود پاک اتنی کثرت سے پڑھے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملے، فرمایا اللہ تعالیٰ بن مانگے اسے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اس واسطے جتنا ہو سکے درود پاک پڑھا کریں، میرا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیہ بینہ میں نے تلاوت کی ہے، آئیے اس کا سہارا لے کر اس کی تشریح کر کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو، شاہدن، گواہ بنا کر، ونذیرن ومبشرن، اور خوشخبریاں سنانے والا بنا کر، ونذیرن، اور ڈر سنانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔
वसिराजम मुनीरा, और फरमाया हमने आपको वो सूरज बनाया है जिसके ऊपर आपकी रोशनी पड़ जाए तो वो भी चमकना शुरू हो जाता है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और आका करीम अलैहिस्सलाम के शानों के हवाले से अल्लाह ने इस आयत में अपना ऐलान फरमाया। और अगर मैं यूं कहूं, एक है आमद मुस्तफ़ा कि नबी पाक तशरीफ ले आए, हम उस पर दलाइल देते हैं, मिलाद करना चाहिए, झंडे लगाने चाहिए, लंगर पकाना चाहिए, खुशी का इजहार करना चाहिए, XYZ, एक ये मौजू होता है। और एक है मकसद मिलाद कि हुजूर आए क्यों हैं। इस आयत तैयबा में अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अपने हबीब को भेजा क्यों है, यानी इसमें मकसद मिलाद को बयान किया गया है। और हमारे यहाँ दलाइल भी बयान होने चाहिए, लेकिन मकसद भी बयान होना चाहिए ताकि लोग इस्लाह की तरफ भी आएं और अपने आप को मुआशरे में एक अच्छा मुसलमान साबित कर सकें। अब आइए इस आयत तैयबा के पहले, बेटे इधर देखें, हेलो मेरी तरफ, आपने दाएं बाएं नहीं देखना, आप हमारी फौज हैं, पनीरी हैं, एक कल पुत्र है, देखो ना बुजुर्ग बुढ़े हो गए, हुण तुसी मिलाद कराना है, तवज्जो रखोगे तो इंशाअल्लाह तुसी एक ने भी मिलाद कर लिया तो इन्हां दा बेड़ा भी पार हो जाना, तो मेरा बेड़ा भी पार हो जाना। तो जरूर सीखें, आप पूरी तवज्जो के साथ बैठे, आप बहुत प्यारे बच्चे हैं हमारे मेरे अजीज। यहां पर जो अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यु, ये जो लफ्ज या है ये पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये दूर बंदा हो तब भी, नजदीक हो तब भी, ये लफ्ज या दोनों के लिए आता है, निदा के लिए, पुकारने के लिए, किसी को मुखातिब करने के लिए। इसके बाद जो लफ्ज नबी है इसका भी एक तर्जमा है, लेकिन हमें अफसोस है और दुख रहता है इस बात का कि लोगों ने कुरान मजीद का तर्जमा किया लेकिन कुछ लफ्जों का तर्जमा नहीं किया। पता नहीं क्या मजबूरी है, क्यों तजाहुल आरफाना से काम लेते हैं। कोई भी अरबी का लफ्ज है ना उसका माना है, लेकिन इस नबी लफ्ज का माना लोग नहीं करते। और अगला लफ्ज शाहिद है, उसका माना भी नहीं करते। या अय्युहन नबी, ए नबी हमने आपको शाहिद बना के भेजा। ओ कौम नू दस ना नबी कौम की मतलब है नबी दा, शाहिद का क्या माना है, अब ये बताएंगे तो मसला हल हो जाएगा। आपको मैं पूरी तरह छुट्टी देता हूं, क्योंकि आप गूगल सर्चर बैठे, आप सर्च करें लफ्ज नबी का तर्जमा, डिक्शनरी खंगालें आप, लफ्ज नबी का तर्जमा ये होता है गैब की खबर देने वाला, नबी का तर्जमा है। अगर आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में हिस्ट्री पढ़ें, आप 6वां 7वां पारा पढ़ के देखें, तो आपने जब अपनी कौम से बात की कि वो नहीं मान रही थी, तो आपने फरमाया मैं बताऊं मैं सच्चा नबी हूं, दलील क्या है? उन्होंने कहा बताओ। फरमाया उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना वमा तदखिरूना फी बुयूतिकुम, उनब्बिउ नब्बा युनब्बिउ, इसी से नबी बना है। फरमाया मैं गैब की खबर दूं कि क्या तुम अपने घर में खा के आए हो और क्या तुम रख के आए हो। तो कुरान मजीद में यह लफ्ज माना ही यही दे रहा है, गैब की खबर देना। अब अफसोस की बात है यार, लोग नबी को नबी भी कहें और फिर ये कहें कि गैब कोई नहीं। मैं कहदा मतलब क्यों, बंदा मास्टर नु आके मास्टर जी तुसी मास्टर हो और तुसी मास्टर कोई नहीं, ओ बंदे दा पुत्र बन यार। डॉक्टर को आप डॉक्टर कहें, डॉक्टर जी तुसी डॉक्टर कोई नहीं, वो हया कर। अब नबी को नबी भी कहते हो, गैब भी कोई नहीं, नबी होता ही वो है। और यू अंडरस्टैंड, बात समझ आ रही है आपको? तो इस वास्ते लोगों ने इस लफ्ज का तर्जमा नहीं बताया, चूंकि बताएंगे दो ही सूरतें हैं, एक तो नबी की इज्जत वाज़ेह होगी तो शायद ये भी उनसे हजम नहीं होती, और दूसरा उनके मसलक का जनाजा निकलेगा, शायद वो जनाजा निकालना नहीं चाहते। लेकिन जब कुरान पढ़ा जाए ना, उसले तो काफरां का जनाजा निकल गया, आते फिरकियों तो शहर ही कोई नहीं। तो जो सही रहेगा वो खुद ब खुद कुरान के जाविये के तहत आ जाएगा। तो ये हमें शौक नहीं होता, लेकिन हम आपको बतलाना चाहते हैं कि ये लफ्ज भी नबी पाक की इज्जत और अजमत का एक चश्मा बता रहा है। और वो क्या है? ए गैब की खबर देने वाले। समझ आ रही है? आगे क्या फरमाया? बैठ जाइए मेरे अजीज, यहीं बैठ जाइए, आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, तवज्जो फरमाइए। असल में जब आप पैसे फेंकते हैं ना तो इनका जी ललचाता है, तो आप ना भी फेंकेंगे तो तकरीर तो मैं कर जाऊंगा, ठीक है, लेकिन इतना जोर से मत फेंकना कि सारे यही खोज लें। इतने रखी जाए जो मैं आप पे ले जाऊंगा। जदों में आई हुई है ना अल्लामा गुलजार रमजान साहब, मैं बिल्कुल नहीं, अब पहले मैं बड़ी सख्ती से रोकता था, हूं मैं कोई नहीं रोकता। आहो बन्ने छुट्टे पाटे रखो सही, नाराज तो नहीं हुए आप हज़रात? ये आप समझते मैं क्यों कह रहा हूं। लेकिन यार अगर आप पैसों में आ गए और तकरीर ना सुनी, मैनू दुख रह जाना है। तुसी मेरी तकरीर सुन लो, बोल पूरा हो जाना, अपनी मोहब्बत का इजहार करना, तो एडा स्टेज पे रखो, मुंडा आप पे खोज लेगा।
بچوں پر بھی آپ شفقت فرمائے اور مجھ پر بھی. یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے. تو یہ ہے لفظ نبی کا ترجمہ. سمجھ چکے آپ حضرات؟ اب پہلی بات. اب دوسری بات سنیے. اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے. آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے امت کا یہ مسئلہ اب حل ہو جانا چاہیے. کہتے ہیں آقا کی آمد کا ذکر کرتے ہو تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا اگر عقل ہو تو یہاں لکھا ہوا ہے. عقل ہو تو یہاں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ارسلناک، اللہ فرماتا ہے ہم نے بھیجا ہے آپ کو. لطف لیجئے گا، اللہ نے بھیج دیا اور حضور آ گئے. یہی تو میلاد مصطفیٰ. اللہ نے بھیج دیا اور ہمارے حضور آ گئے. اسی کو تو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور کس کو میلاد کہتے ہیں یار؟ یہ میں دیکھ رہا ہوں قاری عمران صاحب تشریف لائے ہیں. یہ جگہ دیجیے، آپ آگے تشریف لے آئیں. اگر سٹیج پہ جگہ ہو تو ضرور آئیں. میرے بہت پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. جزاک اللہ، آپ نے شفقت فرمائی، دل خوش ہو گیا. جی ادھر تشریف لے آئیے. آپ حضرات سبحان اللہ فرمائیں گے تاکہ بات سمجھاؤں آپ کو. ارسلناک، بسم اللہ حضور آپ تشریف رکھیں، تھوڑی سی جگہ دے دیجیے. تو اللہ نے بھیج دیا اور ہمارے حضور آ گئے. اسی کو کہتے ہیں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کہتے ہیں جی آمد کا ذکر تو قرآن میں نہیں. اللہ کے بندے آمد کا ذکر کرنا یہ تو میرے رب کی سنت ٹھہری ہے. اور سنیے اگلی بات. آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بات جلدی سمجھیں گے. اللہ نے جب کہا نا اے غیب کی خبر دینے والے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، تو صرف یہ نہیں کہا بلکہ اللہ نے آگے بڑے کمال سے فرمایا ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی اللہ بنایا، سراج منیر. 5 شانیں بیان کی. وہ کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب آمد کا ذکر کرنا پھر سکا سکا نہیں کرنا، نال نبی دیاں شانہ بھی بیان کرنا. یہ اس کا مطلب ہے. اکیلا رب فرما دیتا حبیب کو ہم نے بھیجا ہے، گالتے مک گئی سی، پر پھر شانہ کے نے دسنیاں سی. اچھا، پہلی شان جو بیان کی ارسلناک، توجہ ہے نہیں سمجھ رہا؟ پہلی شان وہ ہے شاہدن. اب لوگوں نے لفظ شاہد کا ترجمہ بھی نہیں کیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ کو اس نشست میں بتاؤں. لفظ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ. کیا ترجمہ ہے جناب؟ گواہ. شاہد گواہ کو کہتے ہیں. اب نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے. اچھا، آپ کی گواہی کا کیا مطلب ہے؟ آپ سنیں گے تو لطف آئے گا نا جی آپ حضرات کو. اب سنیے اس گواہی کا کیا مطلب ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک کل کائنات پر اللہ کے گواہ ہیں. آپ کہیں گے اس کا معنی کیا ہے؟ سمر صاحب کھولیے ادھر دیکھیے. جتنے اللہ کے نبی تشریف لے کے آئے ہیں، جتنے، وہ سب کے سب سن کے بتاتے تھے اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کلام کیا نا تو دیدار نہیں فرمایا. میرے نبی نے جب بتایا اللہ ہے تو دیکھ کر گواہی دی کہ اللہ ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ پہلا شاہد کا معنی آپ گواہ ہیں، آپ قدرت کے بھی گواہ ہیں. یہ پہلی بات. اب دوسری بات، حضور کیسے گواہ ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود فرمایا، اور یہ مسلم شریف میں موجود ہے. بیٹھ جائیے بیٹے، کیمرہ نہیں لگانا، کسی نے نہیں لگانا کیمرہ. پہلو ہی بہت نے میرا بچہ. سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. ادھر دیکھیے. میں پہلے تو اندر سے میں انطلاق تھا میں پی ٹی آئی چھڑنی، پریس کانفرنس کرنی. اینے کیمرے نہ لاؤ یار، بس بیٹھ کے آپ میری بات سنیں. شاہدن کا دوسرا معنی، پہلا ہے قدرت کی گواہی، رب کی گواہی، اور دیکھ کر دی گواہی. ایک شاہد کا یہ معنی ہے. اب دوسرا معنی بھی سماعت فرمائیے کہ شاہد کا مطلب کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی پاک ہر سال احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ جاتے تھے. توجہ ہے میری بات پر آپ حضرات کی؟ میں نے جو بات کی ہے نا اس گل میں ذرا پانی لایا جی. ہر سال احد کے شہیدوں کے مزاروں پر جاتے تھے. مسلم شریف اٹھا کے دیکھیے. تو میں نے کہا بزرگوں کے مزاروں پر جانا تو میرے مصطفیٰ کی سنت ٹھہری نہ پہ. اور آپ میرات المناجی مفتی احمد یار خنیمی کی پڑھیں اور شیخ محقق، انہوں نے کہا کہ مزارات پر جا کے تقریریں کرنا، عرس لگانا، اس کی اصل یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے. اصل یہ عرس پہ جانا چاہیے، وہاں پر تقریر کرنی چاہیے. اچھا، یہ دوسری بات. اب تیسری بات سنیے. نبی پاک نے وہاں پر خطاب کیا تو کیا کہا؟ آپ نے فرمایا میں وہ ہوں جس کو اللہ نے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں. اوتیت مفاتیح خزائن الارض، فرمایا ہر چیز کی خزانے کی چابیاں مجھے عطا فرما دی گئی. توجہ کرنا ذرا. ایک ہیں مقالید اور ایک ہیں مفاتیح.
حضرات پڑھنے پڑھانے والے علماء بیٹھے ہیں اور آپ کے لیے بھی بات فائدے سے خالی نہ ہوگی. عربی میں مقالید یہ بھی چابیوں کو کہتے ہیں اور مفاتیح یہ بھی چابیوں کو کہتے ہیں. تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے فرمایا یہ جو مفاتیح ہوتی ہیں نا یہ ہوتی ہیں دنیاوی خزانوں کی چابی اور مقالید اخروی خزانے کی چابیاں. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا یہ پہلی بات. اب دوسری بات, سیدی اعلیٰ حضرت نے جب یہاں قلم اٹھایا نا, ہائے 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 جگر چ ٹھنڈ نہ پہنچے تو گل ہوئی نا. آپ نے فرمایا آپ مفاتیح کو دیکھیں. مفاتیح کا پہلا لفظ ہے میم اور آخری ہے میم ہے. اور آگے مقالید کو دیکھیں, مقالید کا پہلا لفظ ہے میم آخری ہے دال. میم ہے میم دال ملائیں تو محمد بنتا ہے. مطلب یہ ہے زمین کے خزانے ہوں تو چابیاں وہ بھی مصطفیٰ کے پاس ہے, اگر آخرت کے خزانے ہوں تو چابیاں وہ بھی مصطفیٰ کے پاس ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں جا رہا؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ مقالید و مفاتیح جو کہا تو فرمایا اس کے لفظوں پر غور کرو تو یہ لفظ محمد بنتا ہے کہ سب چابیوں کا قبضہ ہم نے حضور کو عطا فرما دیا. اچھا اگر یہ بھی سمجھ چکے تو ابھی حدیث تو میں نے سنانی ہے اور دلیل تو دینی ہے کہ دوسری مرتبہ شاہد کہا تو کیا مطلب ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا فرط لکم, لوگوں میں تمہارے لیے فرط ہوں. فرط اس کا مطلب ہوتا ہے آگے چل کے انتظام کرنا. جیسے میں بعد میں آپ نے پہلے آپ فرط ٹھہرے, آپ نے یہ اتنا سٹیج سب کچھ آیا ایتھے بیٹھا کرسی تے چل مولوی تقریر شروع تے جے مینوں سارے انتظام کرنے پیندے تو مینوں پہلو آنا پینا سی نا. نبی پاک نے فرمایا میں تمہارا فرط ہوں. اب اس کا ترجمہ سن کے دیکھنا جگر میں ٹھنڈ پہنچے گی. حضور نے خبر دی تھی کہ میں نے تم سے پہلے اپنے روضے میں چلے جانا ہے, پر یہ نہ سمجھنا کہ میں پتہ نہیں کیوں جانا یا جی میں لوکی آج کمڑے کہیں دینے مار کے مٹی ہو گئے. نہیں, فرمایا میں اگے چل کے تہاڈا انتظام کرنا ہے, قبر دا بھی تے حشر دا بھی. تسی اپنا بعد وچ نہ دیدار پہلے کروا دینا. ہائے 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 ہائے, یہ ہے اس کا مطلب. فرمایا میں فرط ہوں تمہارا, آگے چل کے تمہارے لیے انتظام کر رہا ہوں. حوض کوثر کا انتظام بھی مصطفیٰ کے پاس ہوگا, میزان عمل کا کنٹرول بھی مصطفیٰ کے پاس ہوگا, پل صراط سے گزارنے کا عمل بھی مصطفیٰ کے پاس. اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا, یہ صحاح میں روایت موجود ہے, توجہ کریں تو سناؤں. میرے آقا سے پوچھا گیا حضور قیامت والے دن اگر ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو حضور ہم آپ کو کہاں تلاش کر سکتے ہیں؟ تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا مینوں کی پتا میں تو تواڈے ورگا یا پھر حشر تو سارے نو حشر دی پئی ہونی ہے. نہیں 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 پتا لگنا ہے. چپ چپ. فرمایا کہاں ملو؟ فرمایا یا حوض کوثر پہ دیکھنا یا میزان عمل پہ دیکھنا یا پل صراط میں دیکھنا, ہر جگہ پہ اپنی امت کی خیر مانگ رہا ہوں. یہ میرے نبی نے بتلایا. وہ جو ہے 5-4 بندے جب بھی چوب شاہ بن کے بیٹھے ہیں, ویسے ہم ان شاہوں کو مانتے ہیں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آپ حضرات کو؟ حضور کی شان سن کے تو جاگنا چاہیے نا ہمیں. اب یہ ہے شاہد کی بات کرو, فرط. اور فرمایا وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ, اے وہ شاہد تو شہید آ گیا رے. فرمایا میں تم پر گواہ ہوں. میں کیا ہوں تم پر؟ اس کا مطلب کیا ہے گواہ ہوں کا؟ فرمایا میں تو ترجمہ کرنے لگیا تو میں دوبارہ نہ بھی آکھا تو سمجھ آ جانی ہے. فرما دیا نبی پاک نے بھی میں جاندہ پہ ہوں, یہ نہ سمجھا کہ میں ٹور گیا تو میں تمہیں دیکھنا کوئی نہیں. کیوں؟ گواہ ہوتا ہی وہ ہے جو آنکھوں سے دیکھے اور موقع پر ہو. میرا خیال ہے ہم نے کبھی گہرائی میں سوچا ہی نہیں کہ شاہد کا مطلب کیا ہے. شاہد کا مطلب گواہ ہے, اور میرے نبی علیہ السلام کی گواہی تو ایک اور خود بھی بتا دیا یہ نا, اور تسا نہیں دیکھ سکتے اساں تے دیکھ ہی سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے, اور ہم آپ سب کو دیکھ رہے ہیں. اور دوسری بات اس کی تائید صدی سے ہوتی ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا, آپ فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. فرما لوگوں جب تک میں تم میں موجود ہوں تب بھی بہتر, اور جب پردہ کر کے میں قبر میں چلا جاؤں گا تو تب بھی. حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شفا شریف کے اندر حدیث ہے جو میں نے سنائی ہے, قاضی ایاز مالکی نے لکھا. حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ موجود ہیں تب تو بہتر ہے, وحی آ رہی ہے, قرآن آ رہا ہے, آپ کو دیکھ کر لوگ سیابی بن رہے ہیں, برکات ہیں, کرامات ہیں, معجزات ہیں, نوازشات ہیں, عنایات ہیں, سب کوئی سمجھ آ رہا ہے. تو جب آپ قبر میں جائیں گے تب ہمارے لیے بہتر کیسے ہوگا؟
پڑھ لو کاکیاں کرو پتر تسی تقریر سنو موبائل میریاں انیاں تقریراں پئیاں جے تسی سوچ بھی نہیں سکدے تسی موبائل جیب وچ پا پتر ہن تو میری تقریر سن بس سبحان اللہ فرمائیے اللہ اکبر. اب جو میں بات سمجھا رہا ہوں ذرا اس کو سمجھیے گا میرے بھائی. نبی پاک سے پوچھا کہ جب آپ قبر میں جائیں گے تو کیسے بہتر ہے؟ اب میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا یار پتہ نہیں ہوتے کی ہونا تھا اے جڑے تولن والے کملے نے پتہ نہیں یہ آئے کتھوں نے جمے کدوں نے میں تیرے دی سمجھ نہیں آؤندی اور قسم خدا دی نہ جینا بھی نہیں بنتا جنیاں بک بک کر دے جی حضور دے بارے. حقیقت کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جب میں اپنی قبر میں چلا جاؤں گا روزانہ میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے. اگر تمہارے اعمال اچھے ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کروں گا, اگر تمہارے اعمال میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی سر سجدے میں رکھ کے تمہاری مغفرت کو طلب کرتا رہوں گا. موبائل تو نکلیاں سونے دونے جنے نکل کے میری گل سنو. بہت مہنگی تقریر ہے, بہت مہنگی تقریر ہے, میں صحیح کہہ رہا ہوں. اور میں نے پہلے کہا ہے کہ میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں. یہ ہے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شاہد ہیں, یہ گواہ ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے ملا ملوانا نبی تو دیکھتے نہیں ہیں. میں کہا پھر شہید دمانہ تیرے پیو نے کرنا ہے, شاہد دمانہ تیرے پیو نے کرنا ہے. میں جدو این کہنا کہ ڈر جدو ہوئے سمر صاحب لگتا سیدھے ہو گئے نے. میں کہا سی حضور دی محبت واسطے ایک منٹ تو پہلے ممتاز قادری بن جاتے اتنے اسی دو نمبری نہیں کرتے, ساڈا خون کھولتا ہے. تو دوسری بات توجہ طلب ہے, اگر یہ نہ بھی ہو تو قبر میں تو پھر بتا دیا جاتا ہے. تو پھر شاہد تو ہو گئے نا, گواہ تو ہو گئے نا, ساری بات تو سمجھا دی گئی. اور اگر یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو شاہد کا ایک اور معنی بھی قرآن سے بتاؤں آپ کو. یہ تو ہے تاجدار مدینہ اللہ کے بھی گواہ ہیں, امت کے بھی گواہ ہیں. اور اگر آپ توجہ کریں تو میں بتلاؤں نبی پاک پہلے سب کے بھی گواہ ہیں. ابھی ہمیں پتہ نہیں نا ورنہ اس گالتے آئیں سبحان اللہ. ہاں سننا ذرا. قرآن مجید میں اللہ نے 5ویں پارے میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کھولو اس آیت کو اور گھر چل کے پڑھو, اس کی تفسیر پڑھو کیا لکھا ہوا ہے. میں پس منظر آپ کو بتاتا ہوں. قیامت والے دن جب سارے نبی اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے نا تو اللہ فرمائے گا اے نبیوں میں نے دین دیا تھا, تمہیں وحی دی تھی, کتابیں دی تھی, احکام دیے تھے, پہنچا دیے؟ جی ہاں. اللہ فرمائے گا سدو انہاں دی امت نو. توجہ ہے, ساری امتیں آ جائیں گی. اللہ رب العزت فرمائے گا یہ کون ہے؟ اے جی نبی نے. فرمایا تم میں آئے تھے؟ ہاں جی. اے دسو بھائی انہوں نے پیغام دیا تھا؟ اب نہیں, کوئی نہیں دیتا سانو, مکر جان. توجہ ہے. اب یہ پس منظر اس آیت کا بتا رہا ہوں. سارے مکر جان گے. اب ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ نبیوں سے فرمائے گا اے نبیوں گواہ لے کے آؤ. آواز کمزوروں والی ہے. کیا لے کے آؤ؟ گواہ لے کے آؤ. اچھا نبی یہاں پر یہ نہیں کہیں گے باری تعالیٰ بھی چلو اے تو مکر گئے نے سانو بیخ کے. باری تعالیٰ تجھے تو پتا ہے نا, تو ہر شے کو جانتا ہے نا, تو عالم الغیب شہادہ ہے. میرے باری تعالیٰ جب تو جانتا ہے تو ہم گواہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ آواز کمزوروں والی ہے, کمزوروں والی ہے, جوانوں والی چاہیے مجھے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اس بات کو سمجھو. وہ میرے عزیز اور میرے بھائی نبی یہ بھی نہیں کہیں گے باری تعالیٰ چنگا تیرا دین پہنچایا بھی مکر بھی ہو گئے نے تو گواہ بھی اسی دئیے. غور کریں حضرات, غور کریں تھوڑا سا, پوائنٹوں کو سمجھتے چلے آئیں. اللہ فرمائے گا گواہ لے کے آؤ. اور پھر ہوگا کیا؟ وہ نبی پتہ کیا کریں گے؟ ہائے 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 دیوانیوں, اے پاویں ہوں 11:05 منٹ ہوئے نے, 11ویں تو 12ویں والا ٹائم ٹریا تو انہوں چس نہ آوے تو گل ہوئی سن صحیح ایک باری. وہ نبی فوراً کہیں گے باری تعالیٰ ہم گواہ لے کے آتے ہیں, جاؤ لے کے آؤ. وہ پتہ کدھر جان گے؟ سیدھا تیرے تے میرے نبی دی بارگاہ چ آ جان گے. اب یہ سنتے آئیے حقیقت کیا ہے. یہ قرآن کا ریفرنس آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. وہ جب آئیں گے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت شریف کے اندر, تو آقا کریم سے فرمائیں گے. آپ دیکھیں, آپ پڑھے لکھے اگر حضرات بیٹھے تو ایک ایک بات کا لیبل سمجھیں آپ, اور حضور اکرم علیہ السلام کی شان سمجھیں, اور قرآن سے دلیل ہے. وہ جب سارے ہمارے حضور کے پاس آئیں گے نا اور آقا کریم سے فرمائیں گے حضور گالے کہ ساڑیاں امتاں مکر گئیاں جے, تے اللہ نے فرمایا گواہ لے کے آؤ, تے آؤ نہ ساڑی گواہی تے دیو. اچھا نبی پاک یہ نہیں فرمائیں گے او یارو تو انہوں تو ویخ کے مکر گئے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو انہوں تو ویخ کے مکر گئے. تو میں تو
पैदा ही बाद में हुआ, मैंने तो वेखे ही नहीं। और वैसे भी मैं कितना गवाही देवां, एदा लुत्फ अपना ही है भी गवाह ते हुंदा जेड़ा मौके ते होवे ते अखी वेखे, मैं ते है ही नहीं सी तो वेखे ही नहीं। ये कैसे बात मुश्किल अमर है ना, पर मैं हुजूर की शान समझा रहा हूं। आप कैसे शाहिद हैं, आप पहलों के भी शाहिद हैं। मेरे नबी के पास जो ही जाएंगे और जाके कहेंगे हुजूर गवाही दियो, नबी पाक फरमानगे लो आप हां ही गवाही दे, चलो आप हुणे दिन्ने आ तुहाडी। सारे नबियों को साथ लेकर रब की बारगाह में आ जाएंगे और नबी कहेंगे या अल्लाह साडा गवाह आ गया। उम्मतां सारियां खलोतियां ने, नबी पाक अल्लाह की बारगाह में पहुंच के कहेंगे बारी ताला मैं गवाही देता हूं ये नबी सच्चे हैं और ये सारी उम्मतें झूठी हैं। अगले जुमले पर तो दीवाना ही बोल सकता है, कोई माई कलाल मेरे नबी की इस गवाही को चैलेंज नहीं कर सकेगा। पहले जिन्होंने अपने नबी को देखकर भी मुक्कर गए वो मेरे नबी को देखकर इनकार नहीं कर सकेंगे। मेरा सवाल ये है, बतलाया जाए आज के इस मिल्लत को, मेरा नबी अगर गवाही दे रहा है तो क्यों दे रहा है? गवाह वो होता है जो मौके पर भी हो, जो आंखों से भी देखे। मैंने कहा मौलविया ये मतलब तुम्हें समझ नहीं आया, नबी का जिस्म बाद में पैदा हुआ है, नबी का नूर पहले था, वो जहां भी था वो ये सारा मामला देख भी रहा था, वो सुन भी रहा था। तो जो है आप हजरात की कि कोई नहीं है? गिरामी कदर हजरात, ये है मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो भाई होर कैमरे आ गए यार। मैं ना वैसे परेशान बैठा हूं उसले दा भी मैं नहीं कोई जमात छड़नी, क्यों इन्हें कैमरे लाई जाते, मैं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। मैं ना ये लगे हुए हैं यार, बैठ जाइए प्लीज अजीज दोस्त मेरे, बैठ, मैं ना डिस्टर्ब हो रहा हूँ, यकीन कीजिए, बैठ जाइए बैठ जाइए। अल्लाह अकबर बेवका यार, असल ना मैं तालिब इल्म, यकीन करे मेरे को होंदी नहीं तकरीर, तो ये तो चस आउंदी पई है तो सुन लो यार, कोई नहीं। फ्रांसी ताले भी उन्हें चुप हो गए ने जनाब, बैठ जाइए मेरे अजीज, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ कारोबार में बरकत अता फरमाए। लेकिन ये आका की उम्मत के लिए ये बहुत ज़रूरी बातें जो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहलों के भी शाहिद हैं। अगर आप चाहें तो ये बात आपने सुन ली, सुभान अल्लाह कह ली, नारा लगा लिया, सब कुछ हो गया, चाहें तो कुरान से एक दलील और ना दे दूं इस पर ताकि बात पक्की हो जाए। नबी पाक आलम नूर में भी हर शय देख रहे हैं। अच्छा मौलाना इस पर कोई दलील? मैंने कहा भी सुनिए, कुरान मजीद में सूरतुल फील, हाथी, फील हाथी को कहते हैं, 3वां पारा जी, अल्लाह ने फरमाया अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। इसका तर्जुमा क्या, इधर देखिए, फरमाया आपने देखा नहीं हमने हाथी वालों से क्या किया। मैं आपके ज़हनों पर सवाल छोड़ रहा हूं, फिर जवाब भी खुद दूंगा जल्दी में। कौन है हाथी वाले, क्या हुआ था, एक कदों की गल है, अल्लाह किनू कहता पे है, तुसां वेख्या नहीं, की मसला है? ये सवाल मैं आपके ज़हनों पर अब इसका जवाब देता हूं। मेरे नबी अभी पैदा नहीं हुए थे, दुनिया में जाहिरी जिस्म आपका जलवा गर नहीं था। एक रिवायत में 40 दिन, एक में 45, एक में 50, एक में 55, 4 कौल इमाम सूती ने लिखे। फरमाया इतने दिन रहते थे मेरे नबी को दुनिया में आने से। अभी आप अपने वालदा के शिका में अथरो अनवर में थे। अबरहा नामी बादशाह है, यमन का रहने वाला है, हाथियों का लश्कर लेता है, काबे को गिराने आता है। तफसील लंबी है, मैं उधर नहीं जा रहा। अल्लाह ने अबाबील भेजे हैं, उन्होंने छोटी छोटी कंकरियां लेकर ऐसी निशानी नाल छड़िया है। वो लोहे का लिबास पा के बंदा हाथी ते बैठा होंदा सी, पहले लोहे का लिबास पाटदा है, फिर बंदा पाटदा है, फिर हाथी भी पाटदा है। वो मेरा मालिक बड़ा बेनियाज है, वो चाहे तो अबाबीलों से हाथी मरवाए और चाहे तो फलस्तीन से इसराइल जैसे बदमाश को बर्बाद करके रख दे। मेरा मालिक बड़ा बेनियाज है। आप ये मत समझें कि उनके पास कुछ नहीं। मेरे नबी की एक हदीस है, फरमाया क़यामत तक के लिए बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करने वाली एक जमात वहां रहेगी और जो भी उन पर हमला करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। ये मेरे नबी की हदीस है, याद रख लो, ये टेल लगा ले इसराइल, इसकी बर्बादी होगी।
اور یہاں پر میں سادہ بندہ ہوں تو بات کہہ دوں. بعض ہمارے مسلم حکمران کہہ رہے ہیں فلسطین کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. میں کہا تھوڑا جا بہ جا کی تے تھک نہ جائیں, اینی دیر نہ کھلو, بہ جا تھلے, انہوں کو کرسی کو منجی کو پھٹی شٹی دیو, ایٹ دیو, تھلے بہ جاؤ بیچارہ. کھلون دا کوئی فائدہ نہیں. میرا پتر اوتھے چل تے جے تسی نہیں نہ لڑ سکدے حضور کے دیوانوں کو جہاد کی اجازت دے دیو تو سویرے ہر جگہ تے مصطفیٰ دا پرچم دیکھ لیا جاؤ. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن مسلم دنیا کے کئی حکمران ایسے ہیں. مجھے اچھا لگا سعودی عرب نے بھی حمایت کا اعلان کیا فلسطین کا, بہت اچھی بات ہے. سعودی عرب والے کرو, تسی حضور دا دین نہیں پڑھیا تے جے پڑھیا تے کرو, ایتھے تے قبلہ اول ہے. یہ ترکی نے کیا ہے, طیب اردگان شاباش. باقی جن ممالک نے کیا ہے تے جڑے اجے بھانگ پی کے ستے نے اٹھ کھلو وہ خیر آ, تسی بھی کو کہہ لو, کو جملہ کہہ لو. ہاں تواڈے جملے نال ہی انہاں دا کافی کام ہو جانا جے. اور دوسری بات توجہ طلب ہے, کھڑے نہیں رہنا, کو کام چل کے کرنا بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اور یاد رکھیں ہمارا اسلام وہ بڑا تحفظ دیتا ہے کسی بھی حوالے سے. ٹھیک ہے, ہوں دیکھو تسی مولوی فضل الرحمان انہوں شرم تو یا نہیں آؤندی, کہیں جی وہ میں فلسطین والوں کو کہوں گا کہ وہ جو اسرائیل والے نا ان کا حقوق کا خیال رکھیں. یار ایک سپ ہوئے وہ سارے چوچے کھا جوے تے دو تین چوچے بچن تو ہن سپ تے حملہ کرن تے بندہ آکھے یار چوچے ہوئے ہوئے سپ دا دھیان رکھیا رے. کتا بڑا بغیرت ہے وہ بندہ. میری مثال تو انہوں کدی سمجھ آئے گی بڑی مثال. شرم آنی چاہیے اس بندے کو. پھر کہیں دا جی ایجنٹ یہودی پتہ نہیں کیڑے کیڑے الزام لاؤندے نے. میں کہا اتھوں تو لگدا تینوں نانکیاں دی پیڑھی بڑی ہوئی ہے. خدا کا خوف کرو یار, مولوی ڈب کے مر جا تو. یار دیکھو نا پچھلے 30 سالوں سے فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, بتائیں مجھے. ہر رمضان شریف میں وہاں پر فائرنگ ہوتی ہے, ہزاروں فلسطینی قتل کیے جاتے ہیں. پورے فلسطین کے اندر ان کی فوجیں جس کو چاہیں قتل کر دیتی ہیں اسرائیل کی. یار اوسلے نہیں ہے نے آکھیا کہ اسرائیل والے حیا کرو, انسانی حقوق کا حیا کرو. یہ ہیں وہ لوگ جن کے مفاد وہاں پر موجود ہیں. یہ ہیں وہ ہاتھی جن کے دانت کھانے کے اور ہیں دکھانے کے اور ہیں. قسم خدا دی ایداں دے لکھاں مولوی ہون تو بابے خادم دی جتی تو بار کے گندے نالے تے سڑ دیں. شرم اور حیا کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو. اور میری دعا ہے اللہ فلسطین والوں کو کامیابی عطا فرمائے, اور مسلمانوں کے نہتے مسلمانوں کی اللہ حفاظت بھی فرما دے, اور ہمارے مسلم دنیا کو ان کا ساتھ دینے کی بھی توفیق عطا فرما دے. ان کا حق ان کو دیا جائے. بات بہت دور چلی گئی. نبی پاک اپنی والدہ کے شکم اتھر میں ہیں, ہاتھیوں کا لشکر آتا ہے, ابابیل مار ڈالتے ہیں. نبی پاک اس کے 50 دن بعد پیدا ہوتے ہیں, دنیا میں آتے ہیں. تو جو ہے نا جی یہ بات سننے والی ہے آپ کے لیے, حضرت سنیں یہ بات بڑی خاص ہے. 50 دن کے بعد دنیا میں جلوہ گری ہوتی ہے, پھر نبی پاک بڑی عمر میں تشریف لے جاتے ہیں, پھر 40 سال, پھر اعلان نبوت, پھر قرآن اترتا ہے, پھر 30واں سپارہ, پھر آتی ہے سورۃ الفیل, پھر میرا رب فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. فرمایا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں سے کیا کیا. پوری دنیا کے مولویوں سے میرا چیلنج ہے, بتاؤ رب نے کسے مخاطب کیا تھا کہ آپ نے دیکھا نہیں؟ کہندا یہ تو مینوں نہیں پتا. میں کہا پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا ہے, حبیب آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں سے کیا کیا ہے. اے مولویوں ہمارا کوئی اختلاف نہیں, ناموس مصطفیٰ کو سمجھو, شان مصطفیٰ کو سمجھو, بیان کرو. اور یہ آیت میرے عقیدے کو سپورٹ کرتی ہے, میرے نبی کی شان کو واضح کرتی ہے. جو نبی ابھی ماں کے پیٹ میں ہے, رب کہتا ہے تم نے دیکھا نہیں, جو وہاں سے دیکھ لیتا ہے وہ اپنی قبر سے بھی دیکھ لیتا ہے. آپ چیز میں کیسے مان جاؤں کہ نبی گواہ نہیں؟ نبی جہاں بھی ہے اللہ کے نور سے نبی دیکھ بھی لیتا ہے, نبی گواہ بھی بن جاتا ہے. ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے. اور گواہ کون ہوتا ہے؟ جو کہ دنال ویکھے اکھاں نال تے موقع تے ہوئے. میرا خیال ہے اگر یہ دو باتیں سمجھ آ جائیں تو نبی کی نگاہ بھی ثابت ہوتی ہے, نبی کی حیات بھی ثابت ہوتی ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق دے دے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے تو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا
दिले फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, मलाकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे अयान। और मैं कोई जगह ऐसी नहीं जो आपकी नजर से छुप जाए। ये है सुन्नियों का अकीदा। और अगर आप थके नहीं हैं तो अगले लफ्ज की वजाहत करूं, या अय्युहन नबी, ए गैब की खबर देने वाले नबी, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा, शाहिदन, गवाह बना के। समझ आइए गवाही। अगली बात भी सुनना, व मुबश्शिरा, फरमाया खुशखबरियां सुनाने वाला बनाकर। ये आमद मुस्तफ़ा के मकसद। नबी पाक आया, आपने खुशखबरियां दी। कैसे? आपने फरमाया माँ बाप का चेहरा देखो, मा मिन वलदिन बारिन यंजुरु नज़रा रहमतिन इला वालिदैहि औ अहदिहिमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरतन। तर्जुमा भी सुन लो। फरमाया जो खुशनसीब बच्चा खुश होके अपने माँ बाप के चेहरे को देखे, अल्लाह कबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। कितनी बड़ी खुशखबरी है। और सियाबी ने पूछा हुजूर एक दिन में कितनी मर्तबा? मैं ज़बान मोहब्बत का तर्जुमा करता हूँ। फरमाया वेखण वाले दी हिम्मत होनी चाहिए, उधर कभी कोई नहीं है। 70 मर्तबा देखे तो 70 हज, 100 मर्तबा देखे तो अपने माँ बाप को हुस्न सलूक और प्यार मोहब्बत से देखा करें। आजकल मैं देख रहा हूँ तलखियां बढ़ रही हैं घरों के अंदर, और औलाद अपने बाप से दूर हो रही है, बाप अपने औलाद से दूर हो रहा है। जान की अमान पाऊं तो एक छोटी सी बात कह सकता हूं, वालिदैन से भी गुजारिश है कि आप भी कूल एंड कूल, आप भी थोड़ा नरमी इख्तियार फरमाया करें। हमारा पब्लिक डीलिंग का बहुत मामला है, बहुत सारे लोगों के मसाइल हमारे सामने आते हैं, और कई घरों में हमें मनाने भी जाना पड़ता है लोगों को, तो पता ये चलता है कि बस औकात बुजुर्ग भी बहुत ही सख्ती करते हैं। असल में आपने जो आज से 50 साल पीछे दौर देखा है ना, उस दौर में तालीम थोड़ी थी, अदब ज्यादा था। और जो आज का दौर है इसमें तालीम ज्यादा है और अदब कम हो गया है। अदब, अब तो पढ़ा लिखा बंदा अपने आप को ये कहता है कि मैं इंजीनियर हाँ, तो वो भी कहता बाबे शाही कोई नहीं। तो मतलब ये क्या तालीम है? ये तालीम नहीं है। पता चला तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। समझ आ रही है? तहजीब सिखाती है। समझ आ रही है? अंदाजे अदब। इस वास्ते तहजीब, अपने बुजुर्गों के पास बैठा करो, इनकी खिदमत में गुजारिश है, अपने बच्चों को सिखाया करो। ज्यादा सख्ती ना करें कि ये उठ के किसी और के दोस्त बन जाए, इनको अपने दोस्त बना लीजिए। चलो, मेरा ख्याल है मैं बात सही नहीं कर रहा या आप समझ नहीं रहे, तो मैं वक्त नहीं जाया करना चाहता। पैगाम मैंने दे दिया है आप अच्छा समझ आ रही है? ये मतलब सच्ची गल तो बस होगा, बंदा चुप हो जाता है ना। इधर देख भाई, छोटू इधर मेरी तरफ देखे मेरे बेटे। तो मेरे भाई, आप औलाद बहर सूरत अपने माँ बाप की कदर करें, और जो माँ बाप हैं इनको चाहिए बहर सूरत अपने वालिदैन के साथ शफकत करें, और वालिदैन को अपनी औलाद पर मेहरबानी करनी चाहिए। बस मैंने जो कहना था पर्दे में कह दिया, इससे ज्यादा मुझे इजाजत नहीं। नौजवानों के लिए मेरे नबी ने फरमाया अपने माँ बाप की कदर करो, जो मर्जी हो जाए। सियाबी पूछता है इन ज़ुल्मा, अगरचे जुल्म करे? फरमा हाँ। व इन ज़ुल्मा, अगर फरमा हाँ, अगरचे जुल्म करें माँ बाप की बेतौकीरी फिर भी तुम नहीं कर सकते हो, कदर करनी पड़ेगी। बाहर सूरत करें, लेकिन जो मैंने बुजुर्गों की खिदमत में कहना था वो भी मैंने कह दिया है। तो ये बशारत है। और इसी तरह मेरे नबी ने क्या फरमाया, देखो ना, माँ बाप मंडियों में बिकते थे, मेरे नबी आए, उनको इज्जत मिल गई, बशारत मिल गई। बेटी जिंदा दफन होती थी, मेरे नबी ने पता क्या कहा? तवज्जो मेरी तरफ, बेटी खुदा की रहमत है। ये अहादीस का मजमूए का मफहूम है। हुजूर ने फरमाया जिस औरत की शादी हो जाए, शादी के बाद औलाद की सूरत में पहली बेटी पैदा हो जाए, फरमाया वो बरकत वाली औरत होती है। ये आज कईयों को आज पता चला होगा। हमारे यहाँ बेटा पैदा हो तो लड्डू बांटते हैं, बेटियां पैदा हो ना तो इन्होंने मुंह सुबे के। एक डॉक्टर साहब मेरे दोस्त कहने लगे, समर साहब तेन दसा मुआशरा किथे अपड़िया? मैं दसो। कहता जी मुंडा पैदा हो तो साडा सिर पाड़न छेती दो, हालांकि मेडिकली तरीके से हमें कोई ट्रीटमेंट देना होता है। कहते छेती दो मुंडा, हाँ दादी ने देखना, फुफिया ने देखना, बांग देनी कहते जो कुड़ी पैदा हो कहते असि लभदे फिरदे हुए जालमो खेदिए लैट जाओ। ये डॉक्टर मुझे बता रहा था, फैसलाबाद का मेरा दोस्त है, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा इत्थे गल पहुंच गई है। हालांकि मेरे नबी ने फरमाया हे लोगों, बेटियों की कदर करना। क्यों? तुम्हारा नबी भी बेटियों वाला। मेरे नबी की 4 बेटियां थी, हाथ खड़े करके यूं बताना कितनी बेटियां थी?
4 بیٹیاں تھی میرے نبی. اللہ ان کا صدقہ ہماری بہو بیٹیوں بہنوں کی عزت کو سلامت رکھے. اور میرے نبی نے, میں نے بیٹوں کے بارے میں حدیث نہیں پڑھی, جتنی عمر میری ہو گئی دین پڑھتے پڑھاتے میں نے بیٹیوں کے بارے میں پڑھا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی 1 بیٹی 2 3 4 5 سب بیٹیوں کے لیے, فرمایا ان کی تربیت کر کے شادی کر دے. یوں انگلیاں اٹھا کے میرے مصطفیٰ نے یوں ملا دی, فرمایا وہ بندہ جنت میں میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوگا جو اپنی بیٹیوں کی عزت کرے گا. اور یہاں پر ایک فضیلت اور بھی ہے, فرمایا اگر کسی کا باپ فوت ہو جائے اور وہ بھائی اپنی بہنوں کی قدر کرے تو فرمایا اس بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ یوں ہی جنت میں مصطفیٰ کا ساتھی بنا دے گا. اسی طرح ایک روایت میں اپنی خالیاں خالہ اور ماسیوں کی قدر کرنے والا اس بندے کے لیے بھی یہی فضیلت ہے. یہ 3 حدیثیں ہیں گرامی قدر حضرات. تو آقا کریم علیہ السلام نے بشارتیں عطا فرمائیں. میرے نبی علیہ السلام جب تک نہیں آئے تھے بیوی کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. ہاں اس کو ذلیل ترین معاشرے کا فرد سمجھا جاتا تھا, اور اگر کوئی بیوی امیر گھرانے کی ہوتی تو وہ شوہر کو ذلیل ترین سمجھتی تھی. میرے نبی نے آ کے شوہر کو الگ مقام, بیوی کو الگ مقام, اور کیا دیا ہے سنا دو. حضور نے فرمایا لوگوں حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی میں بہتر ہوں, اور اپنی بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی میں بہتر ہوں. بلکہ میرے نبی نے رسمیں توڑی. اس معاشرے کے اندر اپنی بیوی کا جھوٹا پانی کوئی نہیں پیتا تھا, اس کے ساتھ روٹی کوئی نہیں کھاتا تھا, اگر وہ روٹی کو ہاتھ لگاتی اسے کوئی نہیں, نمی کھاڑیاں. اور آج کل میں جان کی امان پاؤں تو ایک بات آپ سے کہوں, اس مجمع میں سے بھی لگ بھگ درجن بندے ہم نکال سکتے ہیں جو آج بھی اس جہالت میں مارے ہوئے ہیں اپنی بیوی کا جھوٹا پانی نہیں پیتے. اور میں نوں لگدا میں درجن تو بہت کاڑ جد بتوڑے سر تے قرآن رکھیا نہ بولے آج نہ کسی کو فوت نہ ہو جائے. آپ کو پتا ہے کہ میں احمد رضا کا ملنگ ہوں اور پیر عطار کا مرید ہوں. ہم اپنے رنگ سے بات کرتے ہیں, لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں ایسے نہ کرو, مہربانی کرو یار, اپنے رویے بدلو. اب ہوتا پتا کہ ساری زندگی اپنی بیوی پہ ظلم کرنے والا, جدو اپنی تیاں جوان ہوندیاں سمر صاحب دعا کرنا کو چنگے بندے لب جان, تو ساری آتی سلطان بنی, سلطان راہی بنیا رہا, اپنے واسطے حاجی لبن رہے ہیں. انسان بنو, شرم کرو. وہ جس نے تمہیں بیٹی دی تھی وہ بھی چاہتا تھا کہ میری بیٹی کو سکون ملے. ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا. اور آج رویے پتا کہاں بدلے ہوئے ہیں, توجہ میری طرف رکھنا. اپنی بیٹی کی جب شادی کرتا ہے نا, بس اوقات لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے نہیں تو معاشرے میں ہیں, جوائی کی طرح کہندا یار بہت چنگا, ساری تنخواہ میری دھی نوں دیندا, ہاں یار جدوں کہندی ہے نا ادوں ساڈے گھر لے آندا, بہت ہی چنگا, بہت ہی چنگا, اللہ دا شکر. اگلے سال منڈا بھی آیا ہے, 2 مہینے بعد پوچھا سنا, کہندا جناب جادوگر نہیں نکلی آ. میں کہا کی ہویا ہے؟ کہندا ساری تنخواہ اپنی بیگم نوں دیندا ہے, میرا پوتی کھو لیا. اس تقریر تو بعد تسی تو مینوں ساتھ نہیں, اگلی گل کا مینوں پتا نہیں. جو میں تبصرہ کر رہا ہوں نا یہ سنیے ذرا یار, آپ ذرا کیسے ہم نے رویے بدلے ہوئے ہیں بھائی. اپنی طرف آئے تو میٹھا, دوسری طرف جائے تو کوئی گل دیکھو, انہیں اپنی بیوی طرح اس نے سلوک کیتا, تنخواہ دیتی ہے, صرف انہوں سوہرے لے گیا, جادوگر نہیں ہاں اپنی تھی ہاں جانا. کیوں رویے بدلے ہوئے ہیں بھائی جان؟ رویے بدلنا چھوڑو. بیٹھے ہو, بیٹھے رہا جاتے تکڑے ہو کے سنیا کرو. نبی پاک نے رسمیں توڑ کے رکھ دی. فرمایا شوہر کے, حضور نے فرمایا کالے پہاڑ سے اگر عورت پتھر اٹھائے شوہر کے کہنے پر اور لال پہاڑ پر لے کے آئے, فرمایا شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ میرے نبی نے فرمایا. سجدے والی گل تے تسی سنی ہونی ہے, آپ پہاڑ والے بھی سن لو, یہ بھی حدیث ہے. اس میں صرف اس کو بتایا گیا کہ تم نے شوہر کی عزت کرنی ہے, اور شوہر کو کیا کہا گیا, بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کا. ٹھیک ہے. اور میرے نبی نے کیسے رسموں کو توڑا. آپ گھر میں تھے, حضرت اما عائشہ صدیقہ کو, عائشہ جی آقا کہاں ہو, صحن میں, کیا کر رہی ہو, پانی پی رہی ہوں. فرمایا جتنا پیا ہے بس کرو, باقی میں محمد پیوں گا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. حضرت اما عائشہ پاک پانی لے کے آئیں, عرض گزار ہوئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو اپنی بیویوں کا جھوٹا پیتا ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا یہی رسم تو میں محمد آج توڑنے لگا ہوں, آج میں توڑنے لگا ہوں اس رسم کو. اور ادھر دیکھیں بھائی, پتہ نہیں آپ کس لیول کے بندے ہیں اور کیا سنتے ہیں. ہمارا یہی لیول ہے جو سنا رہے ہیں. آپ نے جب کٹورا شریف اپنے ہاتھ میں پکڑا, میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ
یہ بتا تم نے منہ کہاں سے لگایا تھا؟ میں محمد وہیں سے منہ لگا کے پانی پیوں. یہ ہے گھروں کا ماحول، یہ ہے اپنے گھر کے اندر سکون لگا لانے کا طریقہ. اس کو عزت دو، صرف احترام ہے. تو پانی نہیں بھی ہوتا، جھوٹا پینا نہیں بھی پلانا وکری گل ہے، کم از کم عزت تو دینا. یہ جو بیوی ہوتی ہے بیک وقت تیرے گھر کی سویپر بھی ہے، صفائی کرنے والی، تیرے گھر کی دائی بھی ہے، بچے سنبھالنے والی، تیرے گھر کی لانڈری بھی ہے، کپڑے دھونے والی، تیرے گھر کا ایک بہترین کک بھی ہے. بیٹھے اور تیری ہر ضرورت کو بھی پورا کرے. تو پھر باک باک کرنا ہے، تو تاج کون پڑیتا ہے؟ انسان دا بچہ بن، فرعون مت بن، نہیں تو کال تو ویاونیاں نے. سمجھا کریں یار، سمجھا کریں. کچھ باتیں ہمیں پردے میں کرنی پڑتی. میرے محبوب پاک نے بشارتیں دی ہیں، ہمارے معاشرے سے یہ گند نکالا ہے، اور آج ہمارے گھروں میں سب کچھ ہوئی ہے. ہاں یہاں پر یہ بھی سن لیں، نبی پاک علیہ السلام کبھی کبھار محبت سے لقمہ کھلا بھی دیا کرتے تھے، سمجھ آئیے، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں، گھر والوں کے سامنے بھی نہیں. یہ ایک لیمٹ ہوتی ہے بندے کی، اس کے اندر اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے. ہونا کئی منڈے ہوندے نے وہ چوکچ لے کے برگر لے کے ادھا اپنے منہ ہی جو تم کھاؤ تو ہم کھاؤ تو انی دیا کار کیا اس بےبے نو ایتھے ہی کھلاون دیا، کئیاں دے ہوراں دے دلاں تے چھریاں چلاون دیا گوڑیا. دیکھو داند کڈن ڈے سارے. میں بتا جا رہا ہوں جڑے پٹڑیوں لتھے جے کمینے ایڈاں لتھے جے، وہ کو حدود و قیود ہے بھائی. حضور خوشخبریاں سنانے آئے تھے، آپ نے یہ معاشرے کے اعتبار سے سنائی. اور اگلا جملہ بھی سننا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے اللہ 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. بشارت ہے، پڑھو قرآن مجید کو. اس مجمع میں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ آخری وقت میں نے قرآن کب کھولا تھا. کئیوں 6 مہینے، کئیوں سال، کئیوں 2 سال. اللہ نہ کرے کو ظالم آئندہ بیٹھے ہوئے جنہیں کبھی قرآن پڑھے ہی نہ ہوگا. مہربانی کیجیے قرآن مجید پڑھیے. حضور نے کتنی بڑی 3 باری قل ہو اللہ پڑھو، فرما پورے قرآن دا ثواب. ایسے بڑی کیا بشارت. فرما جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے کبھی جادو نہیں ہوتا. پڑھو قرآن، حضور نے بشارتیں دی ہیں. اور اگلی بات، نبی پاک نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا. بیٹے ادھر دیکھیں میرے عزیز اور میرے چاند، مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے گھر کے اندر سے اگر کوئی، بعض روایتوں میں بعد اندر کا ذکر بھی ہے، نہر گزر رہی اور 5 مرتبہ نہلاؤ تو جسموں پہ میل کچیل رہ جائے گی. آقا نہیں، فرمایا یہ 5 نمازیں رحمت خدا کا دریا ہے. جب سجدہ کرتے ہو غوطہ لگاتے ہو. جب 5 نمازیں پڑھو گے تمہارے نامہ اعمال میں بھی کوئی گناہ رہ سکتا. میں امید کروں 5 نمازیں بھی پڑھیں گے ہم. حضور نے یہ بشارت عطا فرمائی. اور ایسے بھی بڑی بات بتاؤں، فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اللہ آدھی رات عبادت کا ثواب دیتا ہے. اور جو اٹھ کے فجر پڑھ لے اللہ باقی آدھی کا بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے. یقین کیجئے ایک سوال ہے بہت مشکل لیکن کرنا چاہیے. جتنے یہاں ہم بیٹھے ہیں اگر عشاء پڑھ کے نہیں آئے اور چل کے فجر نہیں پڑھنی کی لین آئے ہو؟ بول کے بخاوے صاف بند ہو جاندے ہیں. یہ ہمارے یہاں مساجد میں اعلان ہوتا ہے عشاء دی جماعت ہو گئی تے ہن سارے آ جاؤ محفل کریے. تے میں کیا محفل بے نمازیاں دی آ؟ چلو خیر تسی تے چسکے لیندے ہو نا. میں کوئی پیغام ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں سادہ لہجے میں. عشاء کی نماز پڑھے بلکہ مغرب تا عشاء محفل کرے جی میں دعوت اسلامی والے کرتے مغرب تا عشاء اجتماع چل بھئی اللہ آ کے مغرب پڑھو نال عشاء پڑھو 1.5 گھنٹے محفل کرو کر سو جاؤ چپ کر کے ساری رات سویا پڑا رہے. عشاء کی نماز پڑھ لے فجر پڑھ لے تجھے عبادت کا ثواب مل جائے گا. ساری رات جاگتا رہے پاویں محفل بیٹھا رہے پاویں مولویاں تے روپیے سڑ جننے مرضی نعت خانہ تے پیراں دی ہاتھ چوم جننے مرضی. جے تو فجر عشاء نہیں نہ پڑھی ساری حیاتی بیٹھا رہے ایک فجر دا مول نہیں پورا ہونا. میں تو دسے تھی تسی تو میں نو ساتھ دے نہیں. کوڑی تقریب میں بالکل ٹھہر کے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا دل میں اترتی چلی جائے. کیا میں امید کروں نماز بھی پڑھیں گے؟
آخری بات اور آپ کی جان چھوڑنے لگا ہوں، توجہ میری طرف فرمائیے. جی بالکل انشاءاللہ میں نے آگے چل کے بھی حاضری پیش کرنی ہے. آج جنہ ہو گیا قسم خدا دی پچا جاؤ ایس تواڈے محلے نہ انقلاب آوے تے گل ہوئی نا. ویسے 2 گھنٹے بھی سن لو، میرا یہ تجربہ ہے، میرا یہ کہنا ہے، ہم جہاں بھی تقریر کر کے جاتے ہیں نا اگلے سال پہلے تو کام بگڑے ہی ہوتا ہے. ناراض نہیں ہونا آپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چسکے کے لیے کام کرتے ہیں، عمل کے لیے کریں نا مزہ پھر ہے. مولوی صاحب کسی نے کچھ نہیں کہنا، تھوڑی جی اصلاح کی گل کر چھڑیا جی یہ اصلاح دکاناں نے تو نہیں اپنی کرنی ہے، آپ کرنی ہے. مولوی جو تسی مولوی کو سننا چاہتے ہو نا اصلاحی، وہ تمہیں آپ بھی پتا ہے. صرف تسی کہ کسی نے کچھ نہ ہوئے عقیدے تے تمہیں کوئی نہیں پتا کسی گل کا. وہ جدو اسی دسنا ہے نا وہ تمہیں فائدہ ہونا ہے، لیکن جہاں فائدہ ہونا وہ تسی سانو بیان نہیں کرنے دیں. اور جہی چیز ہے تمہیں پہلو ہی پتا ہے. کینوں نہیں پتا نماز چھڈن تے کی گناہ ہے، کینوں نہیں پتا ماں باپ کو ستاؤ تے کی گناہ ہے، کینوں نہیں پتا حلال کماؤ تے کی جناب علی ثواب ہے تے حرام تے کی گناہ ہے، پتا ہے نا. لیکن پھر بھی کہ آہی صلاح کسی نوں کچھ نہ کہیں او بیٹھے او میری بات میری تھوڑا سا نا او زنگ لاؤن والیاں گلاں ہوندیاں نے تھوڑیاں جہیاں ہیں. تو آپ اپنے آپ کو سنبھالیں گے، جتنے حضرات بیٹھے ہیں سنبھالیں گے نا. اللہ عمل کی توفیق بخشے. آئیے ذرا آخری بات، آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے. اب یہ بھی بشارت سن لیجئے، نبی پاک تشریف فرماتے. آپ نے فرمایا اگر کوئی نمک مانگے، پانی مانگے، آگ مانگے دے دینا. ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ کہتے ہیں حضور پانی، لون، آگ سادہ جیاں چیزاں نے، اس پر بھی کوئی ثواب ہے؟ فرمایا ہاں. کتنا؟ فرمایا جو کسی کو پانی پلائے گا قیامت والے دن میں محمد عربی اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا. غریبوں کے پانی کا انتظام کر دے یار، کسی نو نلکا لوا دے، کسی غریب نو پمپ لوا دے. پانی ڈکیا نہ کر، پانی دیا کر. نمبر 1. نمبر 2، جب کوئی نمک مانگے تو دے دیا کرو. جان کی امان پاؤں تو ایک پیغام بھی دے دوں، لون دینا ہے لونا نہیں. بات سمجھ اللہ اللہ کے خیر سے. ساڑھے معاشرے لون والے بہتے ہیں نا جی، لایا نہ کرو، دیا کرو. حضور اس کا کتنا ثواب ہے؟ یہ اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پیغام پہنچائیے گا. فرمایا یہ جو نمک کوئی کسی کو دیتا ہے نا، جتنی دیر تک اس نمک پر کھانا پکتا رہتا ہے اللہ سب کو خیرات کرنے کا ثواب اس کو دیتا رہتا ہے. یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے بشارت. اور آگ بھی دے دیا کریں. یہ آج سے 40-50 سال پہلے کی بات. یہ سفید داڑیوں والے بزرگ بڑی عمر والے یہ جانتے. پہلے یہ ماچ سانٹ ڈبیاں تو لیٹر میٹر نہیں سی ہوندیا، گیس ہے. ہوں تو چولہے چٹاک کر کے آپ پہ بڑھ کے بندے ہوں تو نویں جدید دور آ گیا نا جی. تو اس وقت آگ لی جاتی تھی. بارش آئی، آگ بجھ گئی، وہ انگارے لے کے اپنا کام سارنا پہ. فرمایا جب کوئی آگ لینے آئے انکار نہ کرنا. کیوں؟ فرمایا جب تک اس آگ پہ کھانا پکتا رہے گا اللہ اس کو خیرات کرنے کا ثواب تمہیں عطا فرماتا رہے گا. آخری بات اور اجازت وہ یہ ہے، ہر چیز دا مول ود گیا ہے، مہنگی ہو گئی ہے. ضمیر کے دروازے پر دستک دینے لگا ہوں اور یہ انشاءاللہ سینسر آپ کا کام کرتا ہوگا تو یہ آپ الارم بجتا رہے گا. ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. ایون دن سگرٹاں دی ڈبی بھی 250 ٹپ گئی ہے. حافظ جی نے ڈنڈا چکیا تو ڈالر کو 278 تے آج آیا ہے. نہیں کہ یہ تو جاندہ پیا سی اداں کیا بات جی میں ثواب دا کام ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو خیر بہرحال اسی بھی حافظ جی نو کہاں گے بھی ہوں یہ ڈانگ چکی ہے ہی نا ایک باری پالا لمیاں ساریاں نو. تیری مہربانی ہے آ غریباں دا کو بھلا ہو جوے. سانو کی کسی دی حکومت دے نال، اسی تو حضور دے دیوانے ہیں. سانو تو کم از کم عزت دی روٹی تو مل جائے نا جی. کتنے غریب بیچارے پریشان ہیں، بجلیاں دے بلاں تو عیاشیاں یہ کر دے پے نے اور بھگت دے تسی پے ہو. اس واسطے حافظ صاحب یہ میں چیف آف آرمی سٹاف کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، آپ مہربانی کریں اس ملک کو سنوارنے. ڈنڈا چوک کی لیا ہے سارے ہوں کہیں دے پے نہیں بھی یہ ڈنڈے دا ہی اثر ہے تے بھاجی پھر ڈنڈے نوں ہوں تیل بھی لا لو. اینا تو کہہ ہی سکتے ہیں نا. اچھا بات کہتے ہیں جی جمہوری نظام ہونا چاہیے. جنہ سانو ہے نا لٹیا ہے نا قسم خدا دی اس جمہوری نظام کے بہت چنگے چنگے بندے بھی جی انہاں دی سندا ہی کوئی نہیں. وہ بیچارے انہاں دے نال لا کے اور ذلیل ہو جاندے جی. یہ لگاماں کی تو ہور ہلدیاں نے. خدا دا نہ منو. سانو نہیں پتا تواڈے کی جوڑ توڑنے اور سانو تو حضور دے غلاماں دے نال ہے نا. پانڈے چ جان تواڈیاں حکومتاں سی تانوں کی جاننے ہاں. سانو چاہیے اس ملک دا امن. سانو چاہیے غریب روٹی کھاوے تے دعاواں دے.
کھڑے کر کے تصدیق تو کر دو جاؤ تسی اپنے جوڑ توڑ کرو ظالمو اپنے جوڑ توڑ وچ ملک دا بیڑا غرق کر کے رکھدا ہے او دی حکومت ٹاؤندے ہو اونوں لے کے آوندے ہو اونوں اگے لے آوندے ہو سارے دا بیڑا غرق کرتا ہے کدی فوج نو بدنام کر دیو کدی پولیس نو کر دیو کدی سیاسیاں نو کر دیو یار شرم یا نہیں آوندی اس ملک دے وچ ایک دوے نے دشمنی تسی پیدا کیتے نے ساری یاتی انسان دے بچے بھی بن جاؤ یار کون لوگ نے جڑے ملک نہ کھیلنا چاہتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ میرے ملک تے اپنا فضل فرمائے اب جو میں بات کہہ رہا ہوں ہر چیز مہنگی ہوگی پاجی ہر چیز مہنگی ڈبی ساڈے علاقے 5 روپیاں دی آ جے دے وچ تیلیاں ہوندیاں نے ماچس ایتھے بھی 5 دی ہے بولو تو صحیح نا 5 روپے دی اچھا 7 روپے دی ہو گئی ہے چلو کوئی نہیں ٹھیک ہے اور اگر کوئی اچھی کمپنی دی ہوگی تو میرا خیال 10 روپے دی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ بھی گل کر لئیے ہر چیز مہنگی ہوگی یار یہ اجے 5 7 10 5 7 10 چکر کی ہے کہندا تاری صاحب یہ نہیں مینوں پتا میں کہ جو مینوں سمجھ آئی ہے نا جڑے اگ لاوندے نے نا انہاں دا کدی مول نہیں وددا ہوندا اگ لاون والا بندہ نہ بنی اگ بجھاؤن والا بندہ بنی دعوت اسلامی تہاڈی اپنی تنظیم ہے یہ نال تسی محبت کرنی ہے اور دعوت اسلامی واسطے فنڈ بھی کٹھا ہونا ہے 15 اکتوبر نو تے کیا میں امید کراں تعاون فرماؤ گے سارے بھرا اللہ تعالیٰ تہاڈی ساڈی حاضری قبول فرمائے آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ تے تشریف رکھنا اجے ہے بھئی سلام وغیرہ